السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ دل صاف و کس طرح کہ انصاف نہیں ہے، انصاف و کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے۔ آخری اطلاعات تک سپریم کورٹ نے گزشتہ 24 گھنٹے پہلے جو فیصلہ سنایا تھا تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو تشریح کر دی تھی کہ 5 سال کی مدت نااہلی کے لیے کافی ہوگی، وہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود برقرار ہے۔ یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے، بلکہ میں سپریم کورٹ کے اندر جو ایک رجحان دیکھ رہے ہیں اپنے ہی فیصلوں کو مسترد کرنے کا اور اپنے ہی فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کا، اور اس میں جو ایک مہم جوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ چلن اور یہ تیور صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی فیصلوں کے خلاف ایک مسترد کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ طاقت کے کھیل اور مراکز میں جاری اس کشاکش کی آئینہ دار محسوس ہوتی ہے کہ جس پر ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کے قومی اداروں کے تقدس کے حوالے سے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ مگر سپریم کورٹ میں جو تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے 24 گھنٹے پہلے فیصلہ ہوا، جس میں آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے یہ قرار دے دیا گیا کہ اب یہ مدت نااہلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال رہے گی، یہ ایک بار پھر تبدیل ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ فیصلہ سمیع اللہ کیس کو میں سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو بدل کر دیا ہے، یعنی اپنے ہی فیصلے کے خلاف جا کر دیا ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو آئندہ دنوں میں نئے حالات میں، نئے تناظر میں پھر تبدیل کر دیا جائے۔ ایسا میں صرف اندیشے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جس بات کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہ 6 کے تحت آنے والے اس فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس میں اس کیس کو ریوزٹ کرنے کا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آئندہ دنوں میں اس پر جب ریوزٹ کرنے کے لیے بدلے ہوئے ماحول میں کوئی جائے گا تو یہی فیصلہ آرٹیکل 62(1)(f) کا دوبارہ بحال ہو اور تاحیات نااہلی کے فیصلے کو ایک بار پھر اسی سپریم کورٹ سے بحال کر دیا جائے۔ دنیا کے تمام ممالک میں عدالتوں کے اندر اپنے ہی فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کا ایک چلن موجود ہے، مگر یہ کام دراصل قانونی مشق کے دائرے میں ہوتا ہے اور انسانی شعور کی مختلف سطحوں پر جو غور و فکر کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا۔ پاکستان میں یہ سب کچھ ایک سیاسی تناظر میں ہوتا ہے۔ بدلے ہوئے سیاسی حالات، بدلے ہوئے معاہدے، بدلے ہوئے کھیل اور بدلے ہوئے تناظر میں عدالتی فیصلوں کو بھی توڑا مروڑا جاتا ہے، عدالتی فیصلے بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے تاحیات نااہلی کیس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ نواز شریف کی لندن سے واپسی کا معاملہ اصل میں پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک معاہدے کے تحت ہوا ہے، یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے، اور وہ یہ کہ وہ پاکستان آ کر سری راہ اقتدار ہوں گے۔ اس لیے ان کی راہ میں جتنے بھی کانٹے تھے، قانونی کانٹے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سبھی جانتے تھے کہ نواز شریف صاحب اپنی تاحیات نااہلی کو ختم کروانے کے وعدے پر آئے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر تاحیات نااہلی کا کیس تو ابھی طے نہیں ہوا تھا، مگر نواز شریف صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ اس سے پہلے ہی منظور کر لیے گئے تھے۔ اگرچہ ایک جگہ پر ان کے کاغذات نامزدگی روکے گئے تھے اور وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر کا انتظار کیا جا رہا تھا، مگر ایک دوسری جگہ پر دوسرے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے یہ کاغذات اسی وقت منظور کر لیے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کے ساکھ کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر بحث کوئی مقدمہ ایسا ہو کہ جس کے متعلق عمومی طور پر ایک رائے بن جائے کہ اس میں کیا فیصلہ آئے گا۔ یوں عزت مآب جج صاحبان کے حوالے سے مختلف طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تاثر اس لیے مستحکم بھی ہو رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں ایسے مقدمات کی بازگشت سنتے ہیں کہ جو اپنے اثرات کے اعتبار سے اور اپنی افادیت کے اعتبار سے اب حالات اور واقعات سے متعلق نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل ذوالفقار علی بھٹو کیس کو دوبارہ لگایا گیا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر ایک سوال دوبارہ پیدا کیا گیا ہے، لیکن
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس کیس میں سزا سنائی گئی ہے اس میں ایک لاش بھی سڑک پر پڑی ہوئی ہے، وہ نواب احمد رضا قصوری صاحب کے والد صاحب کی ہے۔ نواب احمد رضا قصوری صاحب نے سپریم کورٹ سے باہر نکل کر کہا کہ اگر بھٹو کی پھانسی غلط تھی تو اور اگر بھٹو شہید ہے تو آخر میرا باپ کیا تھا؟ یہ سوال دراصل ہمارے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اگر واقعی جب دو لاشیں گری ہو اور دونوں کے ورثاء اسے شہید کہہ رہے ہوں تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف مختلف قسم کے سقم رکھتا ہے، مختلف جھور رکھتا ہے، اور مختلف اوقات میں جو فیصلے کرتا ہے اس کا تناظر سیاسی ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی تھی وہ سزا بھی سیاسی تھی، اور آج جب تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے تو اس کا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر بھی مکمل سیاسی ہے۔ مجھے آرٹیکل 62(1)(f) کے تکنیکی اور قانونی مباحث سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) کسی امیدوار کو یا کسی شخص کی نااہلیت کو 5 سال تک محدود رکھنے پر اصرار کرتا ہے یا کوئی طریقہ کار ہی فراہم نہیں کرتا۔ عدالت کی دوسری نظیروں کے ساتھ اس کو ملا کر اس کے کیا نتائج نکالے جا سکتے ہیں اور آئین کی دوسری شقوں کے ساتھ اس کو متعلق کر کے کیا قانونی فہم حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ماہرین قوانین پر چھوڑ دیجئے اور یہ عدالتوں کے انصاف کے اندر اس بحث کو دربدر رہنے دیجئے، کیونکہ اس کا کوئی ارتکاز نہیں ہے۔ یہ کبھی کچھ اور کبھی کسی اور طرح سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی کبھی کچھ اور کبھی کچھ نکلتے ہیں۔ ہمارا سوال سادہ ہے اور وہ یہ کہ اگر ایک شخص کو تاحیات نااہل کر دیا گیا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نااہلی کی مدت کو کم کر کے 5 سال تک محدود کر دیا گیا ہے تو پہلے اور اس دوسرے فیصلے کے درمیان جو اثرات اور جو نتائج ہیں، اس کے جو بھی قانونی نتائج ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ اس پورے کھیل کا سزا کس کو دی جائے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس سے یہ پورا عدالتی نظام ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اور عدالتوں کے حوالے سے جو عدم اطمینان پایا جاتا ہے، اگر آپ ماضی کے مختلف ادوار میں دیکھیں تو اس سے بدتر فیصلے سپریم کورٹ کے ساتھ منسوب رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جس کیس کو ابھی اٹھایا جا رہا ہے وہ بھی دراصل اسی تفہیم کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا۔ جسٹس منیر کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن ماشاء اللہ ادوار سے لے کر PCO ججز تک اور جسٹس منیر سے لے کر جسٹس ثاقب نثار تک جتنی بھی عدالتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان عدالتوں پر جو بے اطمینانی تھی، آج کی بے اطمینانی سے اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو آج کی جو بے اطمینانی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ لوگوں میں عدم اطمینان کی ایسی فضا جو آج دکھائی دیتی ہے ماضی میں بھی نہیں دکھائی دیتی۔ سیاست میں تو یہ بات عیبدار ہونے کے باوجود چل جاتی ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، لیکن نظام انصاف کے حوالے سے اگر اس قسم کا تاثر جڑ پکڑنے لگے، غلط ہی کیوں نہ ہو وہ تاثر، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کیونکہ ریاستیں اپنی بقا کے مسئلے میں جو انحصار کرتی ہے وہ عدالتوں پر کرتی ہے، ریاستیں باقی رہتی ہے انصاف کی بنیاد پر، اور ریاستوں کا جو وقار اور اعتبار ہوتا ہے وہ بھی انصاف کے نظام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تکنیکی پہلوؤں پر نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے، اگرچہ یہ پہلو علماء اور فقہ کا ہے کہ وہ اس پر بات کریں، لیکن چونکہ ہمارے علماء اور فقہ طاقت کی گھمن گھیری میں پھنسے ہوئے ہیں اور عیش میں آسائش اور عشرت میں آرائش کے تصور سے دوچار ہو گئے ہیں، انہیں ایک سہولتوں کی زندگی سازگار ہے اور طاقتور لوگوں کے تقرب کو وہ پسند کرنے لگے ہیں، تو ہمارے ہاں پورے پاکستان میں ایسی بہت کم آوازیں کہیں کہیں ملتی ہے کہ جو کلمہ حق بلند کرتی ہو اور جنہیں یہ خوف دامنگیر نہ ہو کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کی طرح اپنا دامن بچانے والے اور امام احمد بن حنبل کی طرح حکمرانوں کا دو ٹوک موقف کے ساتھ سامنا کرنے والے علماء اور فقہ ہماری صفوں میں پائے نہیں جاتے، مگر جو ایک پہلو ہے جو توجہ کا طالب ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو
قوانین رائج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں انگریز قوانین کے تحت، اور ہمارا جو آئین ہے وہ بھی اپنی بنیادی روح میں جو جہاں سے طاقت ڈرائیو کرتا ہے وہ کوئی اسلام نہیں ہے، اگرچہ اسلام کے کچھ شقیں اس میں داخل کر دی گئی ہے۔ آرٹیکل 62(1) کی تشریح کرتے ہوئے ابتدا میں ہی عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے ایک ٹون اور ٹینر سیٹ کر دی۔ انہوں نے ایک ریمارکس میں یہ کہا، توبہ کے دروازے تو اسلام میں بھی کھلے ہوتے ہیں۔ اس جملے کے بعد جو بحث ہے وہ اس ریمارکس کی تحویل میں چلی گئی، اور عدالت کے اندر جو بھی ہمیں بحث نظر آئی اس میں یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا اثر دکھائی دیا، لیکن وہاں پر کوئی بھی یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا یا اس نقطے پر غور کرنے کو تیار نہیں تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور اس کا ان جرائم سے کوئی تعلق کیوں نہیں ہوتا۔ اسلام اور مذہب کا استعمال اپنے مخصوص مفادات میں کرنے کی یہ روش ہمیں پاکستان کے تمام قومی اداروں کی سطح پر نظر آتی ہے، مگر اسلام کی اصل اسپرٹ کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ توبہ ایک الگ چیز ہے اور انسانی جرائم میں سزا کا معاملہ ایک الگ چیز ہے۔ توبہ کا اختیار اور اس کا دائرہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ توبہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان نہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے انسان کے اعمال پر نہیں اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں کو ٹٹولنے پر قادر ہے۔ مگر کیا انسان کسی انسان کی نیت کو ٹٹول سکتا ہے؟ کیا انسان کسی مجرم کے ذہن کو پڑھ سکتا ہے؟ پھر توبہ کا معاملہ ایک بالکل مختلف پیرائے میں ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور وہ چوری کی سزا کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی سزا کو اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہوگی۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی توبہ جو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سچی ہے یا نہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اس کو چوری کی سزا تو دی جائے گی، لیکن اگر اس کی توبہ سچی ہوگی تو روز آخرت وہ اس کے عذاب سے بچ جائے گا۔ ہمارے ہاں اس توبہ کے پورے مفہوم کا یہاں پر غلط استعمال ہوا، اور بدقسمتی یہ تھی کہ کوئی آدمی یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ توبہ کا اختیار، توبہ قبول کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ عزت مآب جج صاحبان ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے منصب پر فائز نہیں ہو گئے ہیں، آپ انسانوں کی نیتوں کو ٹٹولنے پر قادر نہیں ہیں، آپ صرف اقدامات دیکھتے ہیں اور ان اقدامات پر سزا سناتے ہیں۔ چنانچہ ایسا کوئی ایک واقعہ بھی 1400 سال کی اسلامی انسانی تاریخ میں جو نہیں آپ کو ملا ہوا ہوگا، اور جو شروع کے ادوار ہیں یعنی خلفائے راشدین کے اور بعد کے جو ادوار ہیں جو اسلام کے بہت قریب تھے اور جس میں اسلامی سزاؤں کا نظام اپنی اسپرٹ کے ساتھ موجود تھا کہ ایک آدمی کی سزا اس لیے معاف کر دی گئی ہو کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ جو آدمی بھی غلط کام کرتا ہے اس غلط کام کا تعلق نظام سزا سے ہے، نظام سزا سے اس کو جانچ کر اس کو اس کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اگر اس نے توبہ کی ہوگی تو وہ روز آخرت صرف عذاب سے بچ سکے گا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان رہ جاتا ہے، لیکن انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ بن کر یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہوگی اور اس کی سزا یوں ہو جانی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے اور اس پہلو کو پوری عدالتی پروسیڈنگ میں ہم نے دیکھا اور اس نقطے کو کسی نے کھرل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاکستان کا سیاسی ماحول انتہائی کشیدہ ہے، یہاں کسی کو کسی پر اعتبار نہیں، ہر جماعت دوسری جماعت سے نالاں ہے، ہر ادارہ دوسرے ادارے کے حوالے سے پریشان ہے۔ پاکستان کا یہ قومی افق بہت زیادہ گدلا ہے اور بہت مسائل سے دوچار ہے۔ پاکستان کے سنجیدہ شہری اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں۔ ایسے میں عدالتوں کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ایسے دو ٹوک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ آخری ادارہ ہے جس پر لوگ اعتبار کر سکتے ہیں یا جہاں لوگ اپنے مسائل لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ جیسا ادارہ اس
پورے معاملے میں کسی سیاسی کشیدگی کا حصہ بن جاتا ہے یا ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے یا ساکھ کے مسئلے سے دوچار ہو جاتا ہے تو پاکستان میں پھر کوئی ادارہ ایسا باقی نہیں رہ جائے گا کہ جس پر کوئی اعتبار کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یہ چھوی عوام میں مستحکم ہو رہی ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں۔ ایک مغربی دانشور نے جمہوریت کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ انتخابات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام نے کس آدمی کو ووٹ ڈالے ہیں بیلٹ باکس میں، بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کو گننے والے کون ہیں۔ ہمارے یہاں سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی یہی بات کہی جانے لگی ہے کہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ قانون کے تقاضے کیا ہے اور آئین کے تقاضے کیا ہے، بلکہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ مقدمہ کن ججوں کے پاس ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا وقار اور اعتبار برقرار رہنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمات کے حوالے سے اور تاریخی تنازعات کو چھیڑنے کے حوالے سے جو ایک مہم جوئی نظر آتی ہے، اس سے اپنا دامن بچانا چاہیے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔